أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم. اور یاد کرو جب تم اپنے گھر سے صبح سویرے نکلے تھے اور مومنین کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. یہ سورہ آل عمران کی 121 نمبر کی آیت ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اور نائب نسخہ بتایا تھا، وہ یہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. یعنی اگر تم دو چیزوں کو اختیار کرو گے، وہ کیا ہے کہ صبر اور تقوی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم کو نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس میں. اور غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو جو عارضی طور پر جو شکست اور جو تکلیف پہنچی تھی، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان میں سے چند اصحاب نے اس میں تھوڑی سی کوتاہی کر دی تھی، یہ دو باتوں میں، جس کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اس آیت سے 2-3 رکوع تک غزوہ احد کے بارے میں تفصیلات آئیں گی. وہ 3 ہجری میں پیش آیا تھا غزوہ، اور اس سے پہلے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معرکہ ہوا تھا، جس میں کفار کو زبردست شکست ہوئی تھی، ذلیل و خوار ہوئے تھے. ان کے 70 نامور سردار مارے گئے تھے، اور کم از کم اتنے ہی گرفتار بھی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. تو وہ جا کر سارے عرب کو انہوں نے غیرت دلائی اور کہا کہ ہم جب تک کہ مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور انہوں نے اپیل کی تھی اپنے اہل مکہ سے کہ جو قافلہ، تجارتی قافلہ جو آیا تھا ان کا ملک شام سے سامان لے کر، وہ سارے کا سارا سامان جو ہے اس معرکے پر لگا دیا جائے، اور مسلمانوں کو جو ہے جو نقصان پہنچانا ہم نے جو طے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کے جو ساتھیاں ہیں ان سے ہم بدلہ لے کر رہیں گے، یہ سارا سامان ان کے اوپر لگا دیا جائے، جس پر سارے لوگوں نے اتفاق کیا. اور پھر نہ صرف قریش بلکہ عرب کے مختلف قبائل نے مل کر مدینے پر چڑھائی کر دی، اور اس میں عورتیں بھی شامل ہوئی تھیں ان کے پیچھے پیچھے ان کو غیرت دلانے کے لیے. تو یہ معرکہ جو پیش آیا وہ 3 ہجری میں پیش آیا تھا، اور ان کے ساتھ 3000 کا لشکر تھا، اور زبردست ساز و سامان کے ساتھ لیس ہو کر وہ آئے تھے، پوری تیاری کے ساتھ، غیظ و غضب کے عالم میں جوش و انتقام لینے کے لیے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا مسلمانوں سے کہ مدینے کے اندر سے رہ کر مقابلہ کیا جائے یا مدینے کے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک تو یہ تھی کہ مدینے کے اندر ہی سے اگر مقابلہ کیا جائے گا تو زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا، اور اس میں ہم کو آسانی کے ساتھ کامیابی مل سکتی ہے. اس وقت عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا، ظاہراً وہ بھی مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھا. جب اس سے بھی رائے مانگی گئی تو اس کی رائے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے موافق ہی تھی. لیکن ایک جوش سے بھرے ہوئے مسلمان جو اس وقت بدر میں ان کو موقع نہیں ملا تھا جنگ میں شریک ہونے کا، جذبِ شہادت ان کے اندر جو ہے امٹ پڑ رہا تھا، تو انہوں نے جو ہے اصرار کیا کہ مدینے کے اندر سے لڑنے کے بجائے ہم مدینے سے باہر نکل کر لڑیں گے، تاکہ دشمن کو اس بات کا جو ہے اندازہ ہو کہ ہم کیسے طاقتور ہیں، کہیں دشمن ہم کو کمزور نہ سمجھے، عاجز نہ سمجھے. اور زیادہ تر اکثریت کی رائے یہی ہوئی کہ مدینے سے باہر جا کر لڑا جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مکان میں اندر تشریف لے گئے اور ذرا پہن کر ہتھیار لگا کر واپس آئے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہم اپنی رائے زبردستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلط کر رہے ہیں، تو فوراً لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نہیں چاہتے مدینے کے باہر جا کر جنگ کرنا تو آپ یہیں پر تشریف رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی ذرہ پہن لیتا ہے اور ہتھیار لگا لیتا ہے تو پھر جب تک کہ لڑائی نہ ہو جائے وہ بدن سے نہیں اتار سکتا۔ اور پھر نکلا قافلہ، اور وہ لوگ جو قریش سے آئے ہوئے تھے اور دیگر عرب کے مختلف قبائل، احد کا جو پہاڑ ہے اس کے دامن میں وہ لوگ خیمہ زن ہوئے تھے، مدینے سے تقریباً 3-4 میل کے فاصلے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا جب مدینے سے روانہ ہوئے تھے، لیکن راستے میں عبداللہ بن ابی یہ کہہ کر کہ آپ لوگوں نے ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا اور دوسروں کی رائے کو اہمیت دی گئی، اس لیے ہم کو لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، خواہ مخواہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں گے، کہہ کر 300 لوگوں کو واپس لے کر چلا گیا۔ 1000 میں سے 300 واپس چلے گئے، صرف 700 بچ گئے، اور بہت ہی کم ہتھیار اور ساز و سامان تھا ان کے پاس۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے کہ وہاں پر پہنچ کر فوجی قاعدے کے مطابق صفوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس طریقے سے ترتیب دیا، صف آرائی کی کہ جھنڈا جو تھمایا گیا وہ مصعب بن عمر کے ہاتھوں میں دیا گیا، جو سب سے پہلے آگے جو رہتے ہیں، علم جسے کہا جاتا ہے، اس کو دے کر جھنڈا دے کر ان کو اس کا افسر مقرر کیا گیا، امیر مقرر کیا گیا، اور زبیر بن عوام کو رسالے کا افسر مقرر کیا گیا۔ اس طریقے سے حضرت امیر حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو فوج کے اس حصے کی کمان دی گئی جو ذرہ پوش نہیں تھی، یعنی جو نہتے تھے، ذرہ پہنے ہوئے نہیں تھے، وہ بیچ میں رکھا تھا ان کو۔ اس طریقے سے ان کو اس حصے کی کمان دے دی گئی۔ اب ایک حصہ جو باقی تھا جس سے خدشہ تھا کہ دشمن وہاں سے حملہ کر سکتے ہیں، کہ وہ ایک چھوٹا سا درہ تھا عقب میں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا اور ان کا سردار بنایا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم یہیں پر رہ کر حفاظت کرنا، کسی کو یہاں سے آنے نہیں دینا، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، تم یہیں پر رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں۔ اور پھر یہ کہہ کر جنگ کی جو ہے تیاری شروع کی گئی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ترتیب دی تھی، اور جو مورچے بنائے تھے کہ اس وقت کی ساری دنیا اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ مورچہ بندی کس طریقے سے کی جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رہبر اور رہنما ہی نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور معظم ہیں، اور اس کے علاوہ سپہ سالار اعظم ہیں، کہ دنیا نہیں جانتی تھی کہ فوج کو کس طریقے سے ترتیب دیا جائے، کس طریقے سے صفیں لگائی جائے، اور کس طریقے سے مورچے قائم کیے جائیں۔ یہ تمام کام آپ نے کر کے دکھلا دیے اور بتا دیا کہ آپ میں ہر قسم کی جو ہے خوبی موجود ہے، اور جنگ لڑنے کا جو طریقہ اور جو سلیقہ جو ہونا چاہیے ایک سپہ سالار میں، وہ بھی آپ کے اندر جو ہے موجود تھا۔ اس طریقے سے آپ نے جو ہے یہ کام کر کے بتا دیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا اللہ کی طرف سے، اور دشمنوں کے دلوں میں خوف اور رعب طاری ہوا، اور ان کے فوج کے جو ہے اندر ابتری پھیلنے لگی، اور کچھ ہی دیر میں ایسا لگنے لگا کہ شکست ہو گئی ہے شاید دشمن کو۔ مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ وہ بھاگ رہے ہیں، اور جب انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا، اس کو دیکھ کر جو درے پر جو ٹھہرے ہوئے تھے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کے لیے اور حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا، وہ لوگ بھی نیچے اترنا شروع کیے، جس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹوکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلایا۔ کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا یہاں سے جانے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ جنگ کے وقت کی بات تھی، وہ حکم جو تھا وہ حالت جنگ کے لیے دیا گیا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر بہت سے لوگ وہاں سے نکل کر آ گئے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر کی بات کو نہیں سنا،
کچھ ہی لوگ ان کے ساتھ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکے سے کفار کے ساتھ آئے تھے اور وہ لشکر سنبھالے ہوئے تھے اور کمان انہی کے ہاتھ میں تھا، اور وہ بڑے تیز و ترار تھے اور جنگ میں ماہر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ درہ پہ جو ہے حفاظتی انتظام کمزور پڑ گیا ہے تو پہاڑی کا چکر ایک لگا کر انہوں نے وہیں سے حملہ کر دیا، جبکہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی، مدافعت کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور ایک سیلاب تھا دشمنوں کا کہ وہ ٹوٹ کر گرا، اور جو لوگ واپس جا رہے تھے قریش کے وہ لوگ بھی پھر سے پلٹ کر آ گئے۔ سب نے مل کر ایک بار کی حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو کہ ہوش و حواس خطا ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے، اور میدان سے جو ہے آہستہ آہستہ صحابہ کرام ہٹنا شروع ہو گئے۔ چند ہی صحابہ رہ گئے میدان میں ڈٹے ہوئے۔ اس پر یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی یہ خبر صحابہ کے کانوں میں پڑی اور رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے، ہوش و حواس گم ہو گئے، اور سب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب ہمارا کیا کام ہے، اب ہم کیا کریں گے رہ کر۔ تو میدان سے آہستہ آہستہ اور ہٹنا شروع ہو گئے۔ اس وقت ایسا وقت آ گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف صرف 10 سے 12 صحابہ تھے جو آپ کے گھیرے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا آپ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید کیے جا چکے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام کو پھر سے یہ اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسلامت ہے، تو پھر آہستہ آہستہ کھینچنا شروع ہوئے، اور پھر میدان میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور اطراف میں لے کر آپ کو پہاڑی پر چڑھا دیا گیا۔ اس جنگ میں اگر دیکھیں آپ تو کفار غالب آ چکے تھے، لیکن وہ واپس چلے گئے۔ آخر یہ کیا معمہ تھا، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں واپس ہوئے، جبکہ اگر وہ جنگ کو فتح کرنے پر اصرار کرتے تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا۔ مسلمان تو اس وقت پراگندہ ہو چکے تھے، منتشر ہو چکے تھے، وہ جمع ہو کر پھر سے جنگ لڑنا ان کے لیے تقریباً ناممکن تھا اس وقت، اور جبکہ دشمن حاوی ہو چکا تھا، غالب ہو چکا تھا، واپس آ گئے تھے، وہ لوگ حملہ کر دیے تھے، اس کے باوجود پھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسا کر دیا کہ وہ واپس پلٹ گئے، یعنی ان کی فتح نہیں رہی اور مسلمانوں کو اصلاً شکست نہیں ہوئی، جبکہ مسلمان کامیاب نہیں ہوئے تھے اس جنگ میں، لیکن ایسا نظر آیا کہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اس میں جو حالات پیش آئے، جو صحابہ کرام کا جو رول رہا اور جو نقوش انہوں نے چھوڑے، اس میں بعض صحابہ کی تو ایسی مثالیں ہیں کہ وہ نہ مٹنے والے اور بے نظیر مثالیں انہوں نے پیش کر دی تھی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھال بن کر کھڑے ہوئے تھے، اور جو بھی تیر آتا وہ اپنے منہ پر چھیلتے تھے، اپنے سینے پر چھیلتے تھے۔ بالکل ایسا ہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ تھا، سارا جسم چھلنی ہو گیا تھا ان کا، حضور کو بچاتے بچاتے، حفاظت کرتے کرتے۔ اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے صرف 10 سے 12 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اور سب کے سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی کایا پلٹ دی کہ پھر سے جو ہے وہ لوگ آنے کے باوجود لڑ نہیں سکے، واپس پلٹ جانا پڑا ان کو۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر لوگوں کی بھی قلت تھی اور چیزوں کی بھی قلت تھی، سامان کی قلت تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس کے بنسبت غزوہ احد میں ساری چیزیں زیادہ تھی، افراد بھی زیادہ تھے، ساز و سامان بھی اس کے مقابلے میں زیادہ تھا، لیکن شکست ہوئی کہ یہ بڑی عبرت اور نصیحت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم کو جو ہے غرہ اور ناز نہیں ہونا چاہیے کثرت پر، یعنی کسی چیز کی کثرت فتح نہیں دلا سکتی، فتح دلا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، تو پھر وہی تمہارے لیے فتح اور نصرت ہو سکتی ہے، ورنہ چیزوں کے زیادہ ہونا جو ہے تمہارے لیے فتح کا باعث نہیں بن سکتا۔ بالکل حنین میں بھی اسی طریقے سے ہوا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، فرمایا سورۃ توبہ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔
حنین کے موقعوں پر بھی مسلمانوں کی زبردست کثرت تھی، ساز و سامان تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن تم کو جو ہے فتح نہیں ہوئی بلکہ تم نے پیٹ پھیر کر بھاگا۔ یعنی یہ حال ہوا کہ وہ لوگ جو ہے مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو ہمارے پاس سب چیزیں ہیں، جس وقت نہیں تھا اس وقت ہم جیت گئے، آج تو ساز و سامان بھی ہے اور کثرت ہے لوگوں کی، ہزاروں کی تعداد میں تھا جو ہے اس دن مسلمانوں کا لشکر، لیکن اس کے باوجود فلم تغنی عنہ شیئا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ تمہارے کام نہیں آئی۔ اللہ کی مدد ضروری ہے، اللہ کے اوپر توکل اور اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر فتح نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ بتانا مقصود ہے چیزوں کی کثرت، لوگوں کی کثرت کوئی کام نہیں آ سکتی۔ تو اس میں مسلمانوں کو جو ہے سبق سکھایا گیا ہے کہ تم لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرنا کہ چیزیں زیادہ ہیں یا لوگ زیادہ ہیں۔ فتح اور شکست اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ سامان کی کثرت اور جو ہے لوگوں کی کثرت، بلکہ فتح اور شکست اس بات پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کے لیے جو دعائیں مانگے گا اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔